حضرت معاویہ وفات پا رہے تھے، آقا جی کے ناخن چھپا کے رکھے تھے کوئی چیز، کہا آج کوئی چیز مجھے نفع دے گی تو یہ دے گی، نخان شاید بال تھے اور ناخن تھے، کہ میرے ہونٹوں پہ رکھنا۔ تو نام کی کتنی عظمت ہے، ذات کی کتنی عظمت ہے، جو چیز ان کو چھو جائے اس کی بڑی عظمت ہے۔ کہتے جس رومال سے آقا نے ہاتھ پونچھا تھا اس کو آگ نہیں جلاتی تھی، اس چیز کو چھو دے۔ ایک صحابی کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دیا تھا، اس کے بال وہ کالے ہی رہے، بوڑھے نہیں ہوئے۔ اور وہ بالوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا لمبے سے، کہتا تھا آقا جی کے ہاتھ لگے، محبت والے۔ خدا کرے ہمارے تمہارے میں محبت تو بہت دور چیز ہے، احساس ہی پیدا ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ ایک صحابی چلتے چلتے ادھر چلے، دوسرے کا سیدھا چلو، ایسے کیوں کر رہے ہو، راستہ سیدھا ہے۔ کہا میں نے ایک دفعہ دیکھا آقا جس جگہ آئے تو ادھر کو گئے پھر ادھر کو گئے، اس لیے میں ایسے چلتا ہوں۔ ایک بوڑھا ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوا اس کی حفاظت کر رہا تھا، کسی نے کہا ادھر کیا کرتے، درخت ہے ایسے ایک طرف ہو جاؤ، صفائیاں کرتے رہتے ہو، بیٹھتے رہتے، پوچھتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہا تم کو پتہ نہیں، ایک دفعہ گزرا آقا جی یہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ان کی تیر کمان تھی ایوب انصاری گھر میں، بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اگر ہمارے دل سے محبت کرے رحمت العالمین تو خدا کرے سارا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسائل رحمت کے بتائے ہیں اور مصیبتوں کے دور کرنے کے، وہ ہم پہلے کریں پیچھے دوسرے کریں، تو پاکستان انشاءاللہ جو میری امید میں ہے یہ جگہ بن رہی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں عاشق پیدا ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے کمال سے نہیں ہے، آقا کی نظر دکھتی ہے اس طرف ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں حقیقتاً ادھر ہے، تو اس میں نہیں کہنا چاہیے حقیقتاً نہ حقیقتاً، بس جس پہ کرم ہو گیا انشاءاللہ، لیکن پاکستان پہ ادریسیہ کے آنے سے انشاءاللہ قیامت تک کرم ہو گیا انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی مذہب نہیں آج کل، یہ ایسے بولتے ہیں مودودی ہیں، تبلیغی ہیں، یا پتہ نہیں کون ہیں، یہاں پیسہ جب مل جائے وہاں مذہب بدل دیا، اب یہ گھستے ہیں، بریلی آتا اس کو پیسے ملے یہاں ہی گھس جاتا، دیوبندی ہے وہ گھس جاتا، سیال کوٹی ہے وہ گھس جاتا، آسانی سے مل جاتا نا، لنگر مفت، بجلی مفت، پیسے مفت، اور خدا کے خزانے سے پھر آقا کے ہاتھ سے، اللہ کے خزانے سے آقا کے ہاتھ سے، خدا کی قسم بے پناہ ہوتا ہے، کہیں پیلے نہیں کرتے ہم، اللہ کے خزانے سے، آقا کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون یہاں سے جائے؟ اور آقا کا ہاتھ کو پتہ کتنا سخی ہے، آقا جی کا ہاتھ کرم ہے، اسے نکلتے نہیں ہیں، لیکن وہ تو ٹھیک ہے جو آتا ہے، لیکن ان کی چاہت زیادہ ہونی چاہیے، اپنے ذاتی مفاد زیادہ ہونی چاہیے، ان کی چاہت زیادہ ہونی چاہیے، یہ نقص آ جاتا ہے، یہ نقص اچھا نہیں۔ اس لیے آقا جی نے جہاد میں ان کو تنبیہ کی تھی کہ میرے کو مل گیا، میری طرف رخرا سب کچھ آئے گا لیکن رخ نہ بدلنا، تو خیالات ادھر ادھر ہونے لگے تھے، تو جہاد میں جو مال آیا تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوانوں کو نہیں دیا کہ اب ان کو میں حکمت سے تربیت دوں، یہ مجھے نہ چھوڑ دیں، میری طرف سے ان کا دل نہ ہٹ جائے کہ مال آ گیا، امتحان آ گیا، امتحان ہوتا ہے، پہلے سب تسبیحیں پڑھتے ہیں، جب رزق شروع ہوتا ہے وسعت شروع ہوتی ہے، ادریسیہ میں رزق بارش کی طرح جو جڑے، پھر ان کے رزق میں بگاڑ آ جاتی ہے، پھر آقا کی محبت اور مثلا نفلوں سے، درود شریف سے چیزیں خانہ پوری کرتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں، کس میں؟ پیسوں کی طرف، مکان مل جائے، یہ مل جائے، پنڈی والے بھی ایسے ہی ہیں،
مرد لگ گئی ان کو منحوسوں کو، مکان مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، تم کو وہ مل جائے، باقی مل جائے نہ کہو، خود ہی سب چیزیں تمہارے پیچھے پھریں گی، خود ہی پیچھے پھریں گی۔ اگر ان کے پیچھے تم لگ گئے نا، زمین آسمان کی چیزیں کیا، بادشاہ زمین آسمان کی، جبرائیل، میکائیل، دنیا کے بادشاہ بھی تمہارے پیچھے پھریں گے کہ تم نے ان سے رابطہ محبت کا کر لیا۔ جو ان سے رابطہ محبت کا کر لے بس سمجھ جاؤ وہ دنیا آخرت کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ منگتوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے، ان کا تو اگر ہو گیا دنیا تیری ہو گئی، لاکھ تو حقیر ہے، چور ہے، چمار ہے۔ لیکن یہ پہلے تو نیت کر لیتے ہیں کہ ان کے بننے کے پڑتے ہیں، جب مال وغیرہ آتا ہے، چیزیں آتی ہیں، پھر ادھر سے دھیان ہٹ جاتا ہے، ادھر لگ جاتا ہے۔ امتحان یہ نہیں ہونا چاہیے نا، یہ کچھ بات باریک بھی ہے اور باریک نہیں بھی ہے، سمجھ میں آنے والی تو ہے میرا خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم آقا جی کی مرضی پر چلیں اور آقا جی کی مرضی پر ہی مریں انشاءاللہ تعالی۔